من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين وعلى لعنة الله على قوم الظالمين. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات أما بعد فقد قال الله تعالى في قرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تعریفیں خدا پاک و برتر کے لیے ہیں جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اپنی بے بہا نعمتیں عطا کرنے والا ہے. میرے مولا سید ساجدین زین العابدین ذو المتحجدین. اب دیکھیں ذو المتحجدین، جہاں میرے مولا عبادت گزاروں کی زینت ہے، ساجدوں کے سید ہیں، وہاں میرے مولا ذو المتحجدین ہے. اب دیکھیں ذو المتحجدین ہر اس شخص کے لیے روشنی جو کوشش کرنے والا ہے. ہر کوشش کرنے کے لیے مینار نور ہے امام سید سجاد کی ذات. میرے آقا میرے مولا مناجات زاہدین، زہد کرنے والوں کی مناجات. میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں پروردگار مجھے دنیا کی عیاری اور مکاری سے نجات عطا فرما. آج دیکھیں آج دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے یا نہیں؟ دنیا کیسے عیاری مکاری کرتی ہے؟ فرمایا پروردگار مجھے اس کی زینتوں کے دھوکے سے، میں اس کی زینتوں کے دھوکے سے بچنے کے لیے تیرے مضبوط دامن کو پکڑتا ہوں. اب دیکھیں 3 جملے پڑھ رہی ہوں، 3 جملوں میں مولا 3 چیزیں سمجھا رہے ہیں. کبھی کبھی سوچتی ہوں کلام خدا اور کلام اہل بیت، جہاں لفظ لفظ میں معنی دیں، یا قرآن ناطق ہے یا قرآن ثابت ہے. ٹھیک، جو لفظ لفظ میں معنی یعنی ایک جملے میں چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں، دوسرے میں وجوہات بتاتے ہیں، تیسرے میں نتیجہ دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنے مختصر کلام میں پوری کہانی سنانا یا قرآن کا کمال ہے یا قرآن ناطق کا کمال ہے. فرمایا اب دیکھیے 2 جملے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیے. ٹھیک، خدایا مجھے دنیا کی اکاری اور اکاری سے بچا. دوسرا جملہ خدایا کیسے دیتی ہے دھوکہ، مجھے اس کی جھوٹی زینتوں سے بچنے کے لیے میں نے تیرے مضبوط دامن کو پکڑ لیا ہے. ٹھیک، تیسرا جملہ جو نتیجہ ہے خدایا یہ اپنے اطاعت گزاروں کو ہلاک کر دیتی ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہے نا. اچھا مجھے دنیا کی جھوٹی زینتوں، آپ دیکھیں جھوٹی زینتیں 2 چیز میں ہیں، یا جمال میں ہے یا موبائل میں ہے یا نہیں. اچھا جمال ہر چیز وابستہ ہے. دیکھیں یا تو بعض کو جوتوں کا شوق ہوتا ہے، بعض کو پرس کا شوق ہے، بعض کو کپڑوں کا شوق ہے یا نہیں. بڑھتا چلا جاتا ہے.
جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے انسان دنیا میں، مگر ضرورت کے تحت اچھی سے اچھی چیز پہنی ہے، لیکن شوق کے تحت بہت جمع کرنے کی عادت نہ بنائیے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں لوگ موبائل کا لیٹسٹ ماڈل، ٹھیک ہے، مجھے ایک طلب فہم کرنا ہے، اچھا نہ سمجھیے گا میں طنز کر رہی ہوں، مجھے ممبر سے طنز کرنے کی عادت نہیں ہے، ٹھیک، لیکن طلب فہم ہے۔ اچھا طلب فہم یعنی میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں اس چیز کو، ٹھیک، طلب فہم، اچھا خصوصاً جوانوں سے، ٹھیک، طلب فہم کیا ہے؟ ہم موبائل کا لیٹسٹ ماڈل لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر چیز انسان خریدتا ہے ضرورت کے تحت ہے، ایسا کون سا فیچر ہے جس کی مجھے ضرورت ہے جو میرے موبائل میں نہیں ہے اور لیٹسٹ ماڈل میں موجود ہے، ٹھیک، کتنے لوگ اس ضرورت کے تحت موبائل خریدتے ہیں؟ یا سوال کو بدل دوں، کتنے فیچرز کی مجھے ضرورت ہے جو لیٹسٹ ماڈل میں ہے؟ 5 سوال کر رہے ہیں، 6 نہیں 4، ہاں آپ یقین کیجئے اس ضرورت کے تحت میرے خیال میں 2000 میں کوئی 2 خریدتے ہیں جنہیں نئے فیچرز کی ضرورت ہے، ایسے لوگ ہیں۔ ہم ہر چیز کو رد نہیں کر سکتے کہ بالکل بھی نہیں ہے، نہیں، لیکن 2000 میں سے کوئی، باقی 1998 وہ کیوں خرید رہے ہیں؟ سوال ہے آپ سے، کیوں خرید رہے ہیں؟ ہاں یہ دکھانے کے لیے میرے پاس لیٹسٹ ماڈل ہے، ہاں صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے اپنی زندگی کتنی مشکل بنا دی ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے۔ اب مولا کے اس مثال کو مولا کے اس جملے پہ رکھیے، خدایا میں دنیا کی جھوٹی زینتوں سے، ٹھیک ہے، جھوٹی زینتوں کے دھوکے سے تیرے مضبوط دامن کو پکڑ رہا ہوں، یعنی تم اس دھوکے سے بچ نہیں سکتے جب تک تم خدا سے کنیکشن نہ بنا لو۔ جب خدا سے کنیکشن بنتا جائے گا تمہاری روح دنیا کے بجائے خدا کی محبت کو طلب کرنے لگے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والی۔ تمہاری روح خدا سے کنیکشن چاہتی ہے، خدا سے اس کے دامن کو پکڑنے کے سوا انسان کو ہلاکت سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اب امام زاہدین کی دعا، خدایا دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے، ٹھیک، کیا کرنا ہے، کیا چیز آنی چاہیے، کیا چیز آنی چاہیے؟ اچھا ایک بات آپ کو بتاؤں، جو دنیا کی محبت، اچھا دنیا کی محبت کو نکال دے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو استعمال نہ کروں۔ لوگ زہد کا غلط معنی لیتے ہیں کہ زہد سے مراد یہ ہے میں پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں، جو پرانی چیزیں نا وہ اٹھا کے استعمال کروں، قطعاً زہد کے معنی نہیں ہے۔ زہد کے معنی ہے اللہ کی نعمتیں جیسے آپ کو ملی ہیں اس کو بہترین طریقے سے استفادہ کرنا، ٹھیک ہے، اللہ نے نعمت دی ہے اس کا استفادہ کیجیے، لیکن اس کو کمزوری نہ بنائیے۔ کبھی نہ ملے تو پھر نہ اپنی زندگی اجیرن کیجیے نہ دوسروں کی زندگی اجیرن کیجیے، یعنی وہ چیز آپ کی کمزوری نہیں ہونا چاہیے، یا پھر وہ چیز آپ کا شوق نہیں ہونا چاہیے۔ شوق روح کو اللہ کے راستے میں لگائیے، چیزیں استعمال کیجیے، شوق اللہ کے راستے کا رکھیے۔ اچھا خدایا کیا ہو، خدایا اپنی محبت کا درخت میرے دل میں اگا دے۔ امام زاہدین کی مناجات، کیا چیز مانگ رہے ہیں؟ 4 چیزیں، یہ 4 چیزیں یاد کر لیجیے، مجھے ابھی آپ سے سننا ہے، ٹھیک ہے، خدایا اپنی محبت کا درخت میرے دل میں لگا دے، پودا نہیں چاہیے، درخت چاہیے۔ خدایا اپنی معرفت کے انوار سے میرے دل کو نورانی کر دے، ٹھیک، خدایا اپنے عفو کی شیرنی سے مجھے لطف اندوز کر دے، اور ان دا اینڈ کیا ہو، ان دا اینڈ پروردگار اپنی مغفرت کی لذت کا ذائقہ چکھا دے، ٹھیک ہے۔ کتنی چیزیں؟ نمبر 1 محبت، نمبر 2 معرفت، نمبر 3 عفو۔ اگر محبت و معرفت میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایک محبوب کی طرح مجھے معاف کرتے ہیں، مجھے دوری کی سزا نہیں دینا،
کیونکہ عاشق سب کچھ برداشت کرتا ہے، دوری نہیں برداشت کر سکتا. ٹھیک، مجھے خود کے قریب رکھنا، ٹھیک ہے، مجھے اپنی اف کی چاشنیوں میں رکھنا، اور ان دا اینڈ کیا چاہیے؟ مغفرت. میں ان 4 چیزوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ ٹھیک، سنتے ہوئے تو لذت آ رہی ہے، لیکن میں ان 4 چیزوں میں ہوں یا نہیں ہوں؟ میرا دل اس قابل ہے کہ ان 4 چیزوں کو لے سکے؟ ہاں، علماء سے یہ سوال کیا گیا، فرمایا دیکھو، ٹیسٹ ہے، دیکھو اگر تمہارے دل میں بی بی فاطمہ کی محبت ہے، اگر تمہارے دل میں بی بی کے دشمنوں کی نفرت ہے، اگر تمہارے دل میں بی بی کا غم موجود ہے، اگر تم مجلس سیدہ میں بیٹھنے والے ہو، سمجھ لو اللہ یہ 4 چیزیں تمہیں دینا چاہتا ہے. اللہ ان چیزوں کو تمہارے دل میں رکھنا چاہتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. کیونکہ مجلس بی بی فاطمہ میں بیٹھنا بلاوا ہے خدا کی محبت کے لیے. ٹھیک ہے، خدا جس سے راضی ہوتا ہے نا، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتی ہوں باقی مجلسوں سے مجلس سیدہ بالکل جدا ہے. ٹھیک ہے، مولا کی مجلس کو اپنے پرائے سب آ جاتے ہیں، آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہاں، مولا حسین امام حسن کی مجلس کو اپنے پرائے سب آ جاتے ہیں، بلکہ امام حسن کا دسترخوان ہو اپنے بھی بیٹھ جاتے ہیں، پرائے بھی بیٹھ جاتے ہیں. ایسا ہے. امام حسین تو سب کو جمع کر لیتے ہیں. ٹھیک، سیدہ وہ بنیادی نقطہ ہیں جو مومن اور منافق کو جدا کر دیتی ہیں. یہاں فقط وہ آتا ہے جو اللہ کی رضا میں ہے، کیونکہ سیدہ اللہ کی رضا ہے، تو اللہ جن سے راضی ہے یا جن سے محبت کرتا ہے ان کو سیدہ کی مجلس میں بٹھا دیتا ہے. تبھی اللہم صلی علی اللہم صلی خدا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ بٹھانا دکھا رہا ہے میں چاہتا ہوں. ٹھیک، اللہ نے جا کے بٹھا دیا ہے، اپنی چاہت کو دکھا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا تمہارے اندر صلاحیت ہے تو تم کو بٹھایا ہے. ٹھیک، اب بنانا ہمارا کام ہے، اب پہنچانا ہمارا کام ہے. تبھی تو دامن سیدہ اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ ہم اور آپ مجلس میں بیٹھے ہیں. چھٹے امام کی روایت، میرے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا یہ جو میں اور آپ سیدہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ آنسو گرنے سے پہلے سیدہ تک پہنچ جاتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ چھٹے. یہ اتنی خاص مجلس ہے، یہاں گرنے سے پہلے یہ آنسو سیدہ کا پاس پہنچتا ہے، اور سیدہ اس شخص کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. یہ مجلس نہیں ہے، یہ رحمت سیدہ سے ہوتی ہوئی رحمت پروردگار تک جاتی ہے. اور آج ان مجلسوں کی خاص بات، آپ دیکھیے 2-3 سوال مجھ سے ایسے پوچھے گئے مجلس کے متعلق کہ میرا دل چاہا ان کا جواب میں منبر سے دوں. اچھا کیا سوال؟ وہ 2 سوالوں کو آج میں مجلس میں ایڈ کر رہی ہوں. سوال، پہلا سوال، ایام فاطمیہ میں عجیب ہم تذبذب کا شکار ہیں. دن کو مجلس ہوتی ہے، رات کو شادیوں میں جانا ہوتا ہے، کسی خوشی کی تقریب میں جانا ہے. اب کیا کریں؟ دن کو عزا، رات کو شادی. ٹھیک، دوسرا سوال، اتنی طویل کیوں بی بی فاطمہ کی مجلس ہے؟ یعنی ایک ایام سے دوسری ایام کھنچتے چلے گئے، دوسرے الفاظ میں محرم دوبارہ شروع ہو گیا ہے نا، کہا جا رہا ہے نا، اتنا طویل کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ اچھا، طویل کیوں کھینچا جا رہا ہے؟ کیونکہ بی بی کی شہادت کی تاریخ ایک نہیں ہے. کتنی ہے؟ 3 ہے. ہمارے ہاں 2 منائی جاتی ہے. ٹھیک، ہم 75 ڈیز اور 95 ڈیز والی روایت بنا رہے ہیں. عرب 3 مناتے ہیں، ان کے ہاں 40 ڈیز، 75 ڈیز اور 95 ڈیز تینوں منائی جاتی ہیں. اختلاف کیوں ہے؟ یہ سوال صرف بی بی فاطمہ پہ نہیں ہے، یہ اختلاف ہر امام کی ولادت اور شہادت پر ہے یا نہیں؟
آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہر امام کی کچھ ولادت شہادتیں آپ کو، ٹھیک، امام سید سجاد کی ایک شہادت ابھی کچھ دنوں پہلے بنائی گئی اور ایک 25 کو بنائی جاتی ہے. آپ دیکھیے ہر امام کی شہادتوں کی تاریخ ایک نہیں ہے. تو یہ اعتراض بی بی فاطمہ پر ہی کیوں کہ ہم اتنی زیادہ شہادتیں کیوں منا رہے ہیں؟ ہر امام کی شہادتیں منائی گئی ہیں. پھر سوال یہ ہوتا ہے، بنتا ہے کہ یہ 3 کیوں؟ ہر امام کی روایتیں مختلف، یعنی 2 2 3 3 کیوں ہیں؟ کیونکہ پہلے زمانے میں تدوین و لکھنے کا دستور نہیں تھا، سینہ بہ سینہ زبانی منتقل ہوتی تھی. اچھا سینہ بہ سینہ منتقل ہونے میں غلطیوں کے بڑے چانس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا مثال دوں، اگر پاسنگ گیم کھیلیں کانوں میں ایک جملہ کہوں، وہاں تک وہ جملہ کچھ اور ہو چکا ہے. ایک زمانہ ہے، ایک قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت کے لوگ ہیں، لیکن جملہ بدل جائے گا. آپ سوچیے افراد کے ساتھ زمانہ بھی بدل جائے، اتنی تبدیلی آ جائے گی. ٹھیک. دوسری وجہ یہ ہے کہ احادیث اور اس طرح کی باتیں لکھنے پر رسول اللہ کے فوراً بعد پابندی عائد ہو گئی تھی. ٹھیک، جانتے کتنے عرصے پابندی رہی؟ تقریباً 100 سال. 100 سال اگر کوئی شخص احادیث لکھتا تھا، علاوہ گورنمنٹ کے بندوں کے علاوہ، ٹھیک ہے، اگر کوئی پرائیویٹ لکھ رہا ہے یا اس کے پاس کوئی ایسا نوشتہ یا بک ہے جس میں اس نے رسول اللہ کی احادیث لکھی گئی ہے، تو زبردستی چھین کے اس کو جلا دیا جاتا تھا. اور بعض افراد اگر نہیں دیتے تھے، آپ اٹھا کے دیکھیے گا تاریخ اصحاب میں کہ بہت سارے صحابیوں نے نہیں دی کہ ہم اپنے نوشتے نہیں دیں گے، تو ان کو اتنا مارا گیا ہے کہ بعد میں اسی مار کی وجہ سے ان کی شہادت واقع ہو گئی ہے. ٹھیک، یہ تاریخ کے فیکٹس ہیں. ٹھیک، 80 سال تو لکھنے ہی نہیں دیا. 80-100 سال بعد جب لوگوں نے لکھنا شروع کیا، کم اس کو کمپائل کرنا شروع کیا، کتنے سال بعد؟ 100 سال بعد جب اسے کمپائل کیا جانے لگا. ایک آفت اور تھی، عرب نقطے ہی نہیں لگاتے تھے. کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد آیت اللہ کاظم کاظمی میں عرب نقطے نہیں لگاتے تھے. اچھا عرب نہ لگائیں تو وہ ان کی مدر ٹنگ ہے، ان کو جانتے تے کون سا ہے. لیکن اگر نہ لگے میرے اور آپ کے لیے ناممکن ہے قرآن پڑھنا. یعنی اگر میں کہوں کہ بغیر نقطوں کے قرآن پڑھ لیں، ناممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پڑھ لیں. اب 100 سال بعد جب لکھا بھی گیا نا تو نقطے نہیں تھے. 75 کو کہتے ہیں خمسہ و سبعین، ٹھیک، 95 کو کہتے ہیں خمسہ و تسعین. ٹھیک، ہوم ورک دوں ایک، آپ کے مجلس میں بھی ہوم ورک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب مجھ جیسے حقیر استاد بن کے مجلس پڑھتے ہیں تو ہوتے ہیں. ٹھیک، خمسہ و سبعین 75، خمسہ و تسعین 95. دونوں کو لکھیے، نقطوں سے دونوں کا ڈفرینس ہو رہا ہے. آپ نقطے ہٹا دیں، آپ کو نہیں پتا چلے گا کون سا 75 ہے کون سا 95 ہے. 100 سال بعد لکھا گیا بھی تو بغیر نقطوں کے. آئندہ آنے والی جنریشن کو پتہ ہی نہیں چلا 95 لکھا تھا یا 75. بعض نے 75 لے لیا، بعض نے 95 لے لیا. یوں ایک فرق آ گیا. اچھا مجھے پتا ہے سامنے والے اب اگلا سوال کیا کریں گے. اگلا سوال یہ ہوگا، سب نہیں جانتے تھے، اہل بیت بھی نہیں جانتے تھے، ہے یا نہیں؟ اچھا سر ہلا، سب جانتے تھے؟ نہیں، سب نہیں جانتے تھے. اہل بیت جانتے تھے؟ یہی سوال ہے نا. اب دیکھیے سب نہیں جانتے تھے قبر سیدہ کہاں ہے، اہل بیت جانتے تھے؟ ہاں، کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ جیسے قبر کو چھپایا ویسے تاریخ کو چھپایا، کیونکہ شاید اہل بیت چاہتے تھے. بے شمار یا یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل کیونکہ شاید اہل بیت یہ چاہتے تھے کہ سال میں سیدہ کا تذکرہ کئی دفعہ نکلے،
سیدہ کا ذکر بار بار ہوتا ہے. آپ دیکھیے اس بہانے سے ہم تینوں منا لیتے ہیں. جب تینوں منا لیتے ہیں تو تینوں میں سیدہ کا ذکر نکلتا ہے. بقول کالم کا جملہ کہا امام حسین کا دشمن رسوا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ لوگوں نے 2.5 مہینے امام حسین کا ذکر کیا. ہم نے اشرے رکھ لیے. جب اشرے رکھ لیے مولا کا دشمن ایکسپوز ہو گیا ہے یا نہیں؟ اگر یہی اشرے سیدہ پہ رکھے ہوتے تو آج سیدہ کا دشمن بھی ایکسپوز ہو جاتا. یہ اللہ کی ایکسٹرا رحمت ہے کہ سیدہ کے ذکر کو پھیلایا ہے. اچھا ذکر کے پھیلنے سے آج سے 10 سال پہلے جائیے جب یہ ذکر پھیلا ہوا نہیں تھا. اس ٹاپک پر بات کرنا بھی حرام تھا. حرام کیسا تھا؟ کوئی بات کرتا تھا قتل ہونے کا ڈر ہو جاتا تھا, ہے یا نہیں؟ اور آج جب سیدہ کا ذکر پھیلا ہے اس بات پر مختلف فرقے والے ٹیبل ٹاک کرنا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ بعض نے اقرار کیا ہے. آپ دیکھیں یہ مجالس کے ذریعے سے اللہ نے سیدہ کے دشمن کو ایکسپوز کر دیا ہے. ٹھیک. پھر دوسرا سوال, دن میں مجلس ہے رات میں شادی ہے. ٹھیک. اگر 3 یا 13 کو کسی نے علاوہ کوئی کر رہا ہے, کوئی بھی ہے جو گھر میں تقریب رکھنا چاہتا ہے, کوئی خوشی کی تقریب ہے, 3 کو نہیں رکھ رہا 13 کو نہیں رکھ رہا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی شریعت اسے برا نہیں کہہ رہی ہے, شریعت میں ممانعت نہیں ہے. دل میں وسعت رکھیے, وسعت رکھیے. 3 اور 13 کے علاوہ اگر کوئی خوشی رکھ رہا ہے تو اسے خوشی کرنے دیجیے, کیونکہ شریعت نے حرام نہیں کہا, شریعت نے برا نہیں کہا. اگر وہ کر رہا ہے تو کرنے دیجیے. اب یہ روزانہ کی مجلس جو ہے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک تو سیدہ کا دشمن ایکسپوز ہو رہا ہے, دوسرا آپ دیکھیے اب ایک جملہ کہنا جا رہی ہوں کہ اگر کوئی رات کو شادی رکھ رہا ہے اس کی سرزنش نہ کیجیے, حرام نہیں کر رہا. اگر کوئی دن کو مجلس کر رہا ہے اس کی ملامت نہ کیجیے, کیونکہ عاشق ملامت شدہ نہیں ہوتا. عشق ملامت نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے نا کہ جو خود بخود ہو جاتی ہے. ٹھیک. اچھا 11, 12, 13, 14 اکثر امام بارگاہ رکھتے تھے مجلس, ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلی دوسری تیسری اذاخانوں میں ہو جاتی ہے مجلس. اب جو گھر پہ کرنا چاہتے ہیں بیچارے, امام حسین کی عزا تو ہم 2.5 مہینے بنا رہے ہیں نا, کوئی بھی کسی ٹائم بھی گھر میں مجلس رکھ لیتا ہے, لیکن سیدہ کی مجلس کے لیے لمیٹڈ ٹائم ہے. اب جو سیدہ کی مجلس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں, وہ فیوزات, وہ برکات لینا چاہتے ہیں, وہ کب کریں مجلس؟ درمیان کے ٹائم میں کر رہے ہیں مجلس. وہ اللہ کا کرم ہے کہ ایک سے دوسرے تک متصل ہو جاتی ہے. ٹھیک. کیوں کر رہے ہیں گھروں پہ مجلس؟ چھٹے امام کا دور ہے. جانتے ہیں سب سے پہلے کب شروع ہوئی؟ چھٹے امام کے دور. چھٹے امام کا دور ہے, گھر میں پردہ لگایا گیا, اس طرف عورتیں اس طرف مرد. ابو ہارون مکتوف مجلس پڑھنے کے لیے آئے, پڑھنے کے بعد کہتے ہیں مولا کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے, مولا کتنے سارے لوگ ہیں, کتنے سارے لوگ سننے آئے ہیں. مولا صرف ایک جملہ فرماتے ہیں, مولا فرماتے ہیں انسانوں سے زیادہ ملائکہ بیٹھے ہیں, انسانوں سے زیادہ ملائکہ بیٹھے ہوئے ہیں. کتاب دمت الساکبہ سیدہ کا ایک لقب ہے تورات سماویہ. ٹھیک. ہم عذرا بطول مختلف سنتے ہیں, بی بی کے القابات, یہ بھی سنتے جائیے. بی بی کا ایک لقب ہے تورات سماویہ. آپ دیکھیے ایک تورات وہ ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے, ایک تورات وہ ہے جو آسمان والوں کے پاس ہے. جو دنیا والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اسے تورات موسوی کہتے ہیں, لیکن جو آسمان والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اسے تورات فاطمہ کہتے ہیں. تبھی وعجل فرجهم اجمعین, تبھی آسمان والوں کی ہدایت, جو زمین والوں کی ہدایت کرے تورات موسیٰ ہے, جو آسمان والوں کی ہدایت کرے تورات سماویہ فاطمۃ الزہرا ہے. تبھی آسمان والے فاطمہ کے توسط سے پہچانتے ہیں, ہم فاطمۃ, جملہ پورا کر دیجئے, ہم فاطمۃ وابوہا وبعلہا. کیوں تعارف بی بی فاطمہ کے ذریعے سے ہو رہا ہے؟ کیوں؟
کیونکہ آسمان والوں کے ٹیچر کا نام، آسمان والوں کے حاجی کا نام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. تو چاہنے والے پہ ملامت نہیں ہے، اسے ملامت نہ کیجیے. وہ اگر گھر میں کر رہا ہے نا تو چھٹے امام کی سنت ہے، وہ اپنے گھر میں برکت لے رہا ہے، وہ گھر میں جنت بنا رہا ہے، وہ گھر میں قبہ کیسا قریب ہے خدا. کبھی ہم تڑپتے ہیں کہ ہم امام حسین کے قبے کے نیچے جائیں، خدا کہتے ہیں مجلس کرو قبہ تمہارے گھر میں آ جائے گا. سوچیے یہ اعجاز ہے، یہ اعجاز ہے ان مجالس کا کہ خدا ہمارے گھر کو قبہ حسین کا درجہ دے دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہاں غریب کا گھر، کہاں حسین کی ماں، کہاں حسین کی ماں. یہ اللہ کا کرم ہے. سیدہ کی مجلس عام نہیں ہے، بڑی خاص الخاص ہے سیدہ کی مجلس، تبھی مومنین اپنے گھر میں رکھتے ہیں. اور پھر آخری بات، یہ جو اتنی لمبی ازاں ہم منا رہے ہیں نا، مثلا 13 سے 3 تک سنت علی مرتضیٰ ہے، سنت علی مرتضیٰ ہے. اچھا کیسے ہم تو 20 دن منا رہے ہیں نا، 20 دن منا رہے ہیں نا. اب روایت سنتے جائیے گا. کتاب فاطمہ من المہد الی اللحد، آیت اللہ کاظم قزوینی لکھا رہے ہیں، فرمایا ابن عباس جنگ صفین میں مولا کے لیے خضاب لے کر آئے. ٹھیک، ڈائی. مولا کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، اور جب داڑھی سفید ہو گئی تھی ابن عباس کہتے ہیں مولا بوڑھے لگ رہے ہیں، داڑھی میں ڈائی کر لیجیے. ٹھیک. اچھا اب مجھے آپ سے ایک سوال ہے، بی بی کی شہادت کس سن میں ہوئی؟ کس سن میں ہوئی؟ جواب آ گیا ہے. بی بی کی شہادت سن 11 ہجری. ٹھیک ہے. اور یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہی ہوں یہ جنگ صفین کا ہے. اور جنگ صفین ہوئی، اچھا آپ نہ سمجھیے گا، آپ فارغ ہو گئے. ایک سوال کا جواب میں دے رہی ہوں کہ صفین 37 ہجری. اب کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے. 11 اور 37 کتنا فرق ہے، کتنا ڈسٹینس ہے؟ 20. جواب آ گیا کتنا؟ 26 سال. بی بی کی شہادت کے بعد سے جنگ صفین 26 سال کا فرق ہے. ڈائی لے کر آئے ہیں ابن عباس، مولا بوڑھے لگ رہے ہیں، داڑھی پر ڈائی کر لیجئے. ٹھیک ہے. مولا نے سر جھکایا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک دفعہ کہتے ہیں ابن عباس میں عزادار ہوں، میں سوگوار ہوں. ابن عباس کہتے ہیں مولا خدا خیر کرے، بنو ہاشم میں کس کا انتقال ہوا ہے جس کے آپ عزادار ہیں؟ فرمایا ابن عباس میں فاطمہ کا عزادار. مولا نے ایک جملہ 2 جگہ ارشاد فرمایا تھا. جملہ نہیں، مرثیہ. یہ مرثیہ مولا نے 2 جگہ پڑھا تھا، آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک جب بی بی کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور مولا نے غسل لینے کے بعد بی بی کا جنازہ رکھا، اس وقت مولا نے یہ مرثیہ پڑھا. دوسرا یہ مرثیہ مولا نے اس وقت پڑھا جب قبر کو بند کر دیا. ٹھیک. کہتے ہیں قبر کو بند کر کے نا مولا کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کبھی قبر کو دیکھتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کبھی قبر کو دیکھتے تھے. ایک دفعہ رو کے کہا یا رسول اللہ آپ کی امانت کو مجھ سے بہت جلدی چھین لیا گیا. یا رسول اللہ آپ کی امانت کو بہت جلدی مجھ سے چھین لیا گیا. یہ وہ غم ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں ہے. پھر قبر کو دیکھا اور ایک جملہ کہا، اے فاطمہ علی ہمیشہ آپ کا عزادار و سوگوار رہے گا. کتنے سال؟ کتنے سال؟ ہم 20 دن کی ازا کو کہہ رہے ہیں، ازا کو اتنا پھیلا کیوں رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ 26 سال سے فاطمہ الزہرا کی عزاداری میں ہیں. بتا دیا فاطمہ جیسی شخصیتیں اگر دنیا سے جاتی ہیں پورے سال بھی عزاداری کی جائے تو
کم ہے. پھر یہ عزاداری کا فیوزات و برکات پتہ چل جائے نا کیا برکتیں ہیں. ہم چاہیں گے ہم کبھی مجلس سیدہ سے اٹھیں ہی نہ. یہ اس مجلس سے دشمن کو ایکسپوز کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نا تبرہ، کہتے ہیں یا نہیں؟ دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ سوال ہے آپ سے، دین کا حصہ ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ اچھا، اگر ہم قاتل کے مقابلے میں مقتول کی مجلس اپنے گھر کرا رہے ہیں، ہاں، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے یا نہیں؟ ہاں، ہم دشمن کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے مقابلے میں ہم مقتول کی مجلس اپنے گھر میں کرا کے تمہارے مقابلے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک، یہ مجلس نہیں ہے تبرہ کا طریقہ ہے. یہ مجلس نہیں ہے مگر رحمت خدا کا طریقہ ہے. یہ مجلس نہیں ہے مگر یہ کہ خدا ہمیں رحمت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے. اور سیدہ، ابھی میں نے قول پڑھا نا چھٹے امام کا کہ مولا نے بیان فرمایا آنسو زمین پر گرنے سے پہلے سیدہ کے پاس پہنچ جاتا ہے. کیسا عجیب آنسو ہے، کیسا عجیب آنسو ہے. آنکھ سے میری چھلکتا ہے، گرتا مدینے کی سرزمین پر ہے. ہاں، یہ مجھ سے پہلے میرے آنسوؤں کو مدینے پہنچا دیتا ہے. یہ وہ بارش ہے جو ہوتی آپ کے شہر میں ہے لیکن برستی مدینے میں ہے. سوچئے اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اور جواب میں سیدہ کی نگاہ رحمت. جانتے ہیں سیدہ کی نگاہ رحمت کیا ہے؟ سیدہ کی رحمت، بس میں صرف ایک روایت اور پڑھوں گی اور مسائل کی طرف چلی جاؤں گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. فرمایا روز محشر ہوگا، ایک گنہگار کو لایا جائے گا، میزان پر لایا جائے گا. گناہ اس کثرت سے ہوں گے کہ کسی مرحلے پر شفاعت کا حقدار نہیں ہوا. کسی مرحلے پر شفاعت اس کو نہیں ملے گی. اب حکم ہوگا اس کے اعمال کے مطابق اسے جہنم لے چلو، اس کو جہنم لے جاؤ. ملائکہ پکڑیں گے اور جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. کہاں وہ رو رہا ہوگا، چیخ رہا ہوگا، لیکن کوئی مددگار نہیں ہے. ملائکہ جہنم کے دروازے پر کھڑے کریں گے. کہا جیسی جہنم کے دروازے پہ آئے گا نا، دیکھے گا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کھڑی ہوئی ہیں. ٹھیک، اور سیدہ اس کو دیکھیں گی، یہ تو ہمارا محب ہے. اچھا جملہ بدل لوں، یہ تو ہمارا عزادار ہے، یہ تو میری مجلس میں بیٹھنے والا ہے، یہ تو ایام فاطمیہ میں سیاہ کپڑے پہن کے میرا غم منانے والا ہے. کہا جیسی سیدہ دیکھیں گے نا کہ ہمارا محب ہے، سیدہ ہاتھوں کو بلند کریں گے. کہا سیدہ، بحار الانوار کتاب، سیدہ ہاتھوں کو بلند کریں گے. الہی سمیتنی فاطمہ فتم تبی ولا من تولنی وتوفانی وذریتی من النار. پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے، پروردگار تو نے میرا فاطمہ. آپ یقین کیجئے عجیب حدیث ہے، عجیب حدیث ہے. تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے کیونکہ میں جدا کر دیتی ہوں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے شیوع کو، اپنے چاہنے کے چاہنے والوں کو. صرف چاہنے والے اور شیعہ نہیں، چاہنے کے چاہنے والوں کو. ٹھیک ہے، اپنے چاہنے سے چاہنے والوں کو میں جدا کر دیتی ہوں. تو نے وعدہ کیا ہے جو مجھ سے محبت کرے، جو میرے شوہر سے محبت کرے، جو میری اولاد سے محبت کرے، تو اسے میری شفاعت کے ذریعے سے جہنم سے جدا کرے گا. جب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے تو ہمارا یہ چاہنے والا جہنم کے دروازے پر کیوں کھڑا ہے؟ اب جواب سنیں گے. فرمایا اے میری حبیبہ، دیکھیے جہاں باپ حبیب ہونا وہاں پہ اولاد حبیبہ ہوتی ہیں. اے میری حبیبہ، ٹھیک فرمایا آپ نے، میں نے آپ کا نام فاطمہ رکھا ہے اور آپ کی محبت کے ذریعے سے آپ کے شیوعوں اور محبوں کو جہنم سے جدا کر دیا ہے. لیکن آپ کو یہاں تک بلانے کی وجہ یہ تھی، اس کو، یہ جو ہم گنہگار ہیں نا، اس کو جہنم کے دروازے تک لانے کی وجہ یہ تھی تاکہ آپ محشر کے میدان میں آئیں. ٹھیک، غور سے سنیے گا، مجھے اس جملے کی تشریح کرنی ہے کہ ہم اس کو جہنم کے دروازے تک اس وجہ سے لے کر آئے ہیں تاکہ آپ محشر کے میدان میں آئیں اور یہاں سے اس کو لے کر جنت جائیں. ہاں، یہاں سے اس کو لے کے جنت جائیں تاکہ ہم آپ کی مقام و منزلت اہل محشر کو دکھا سکیں. دو طرح سے قابل غور ہے، ایک مجرم کے لحاظ سے، ایک دیکھنے والوں کے لحاظ سے. مجرم کون ہے؟ ابھی آپ کو تھوڑی دیر سے پہلے بتایا، ایسا مجرم ہے کہ کسی مرحلے پر شفاعت نہیں ملی ہے.
ठीक, वरना मैदान महशर में 13 मासूम खड़े हैं, 13 मासूम मैदान महशर में खड़े हैं। इतना गुनहगार है कि 13 मासूमीन की शिफाअत नहीं मिली इसको, ठीक है। हिसाब किताब के मरहले में आ गया, हिसाब किताब के मरहले से भी फिसल के इतना गुनहगार है, सजा हो गई है, ठीक है। अब सजा होने के बाद इतना बड़ा गुनहगार है कि दरवाजे पर आ गया है, ठीक। वरना जो इत्तिबा करने वाले थे ना, उनको जन्नत गए हुए कितने साल हो गए? 50,000 साल हो चुके। वो जो जुमला था ना, सैयदा मैं चाहता हूं आप महशर में आए, यानी सैयदा महशर में नहीं थी, सैयदा तो 50,000 साल पहले उनके चाहने वाले चले गए। आज मैं और आप जो इत्तिबा करते हैं ना, हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, मैं हिजाब करती हूँ लोग बैकवर्ड कहेंगे, मैं पेन लगा लूं, मैं अबाया पहन लूं, लोग क्या कहेंगे, ठीक। लोगों की परवाह न कीजिए, ठीक। लोग तो हर आशिक को दीवाना कहते हैं, है या नहीं? और बहलूल बनना, आप बताइए दीवानगी है या इश्क है? अगर मैं आपको बहलूल कहूंगी, नाराज होंगे या खुश होंगे? ठीक, यहाँ हर बहलूल काबिले दुनिया के लिए मजम्मत ही होता है, लेकिन उनके दर का दीवाना भी दानों से ज्यादा होता है, ठीक। तो दुनिया की परवाह ना कीजिए, दुनिया क्या कहेगी। हर अतात पर स्पीड ले रहे हैं, मैं हिजाब कर रही हूँ, मेरी स्पीड तेज हो रही है, मैं अतात कर रही हूँ, मेरी स्पीड तेज हो रही है, मैं सैयदा की पैरवी कर रही हूँ, मेरी स्पीड तेज हो रही है। यहाँ तक के अतात मुझे सैयदा के पीछे ले गए, और बाकी महशर 50,000 साल बाद जन्नत में आएगा, मैं सैयदा की इत्तिबा में पहले जन्नत पहुंच चुकी हूँ। अब सोचिए, खुदा कह रहा है ये गुनहगार था, मैं चाहता था आप इसको यहाँ से लेकर जाए। देखिए जुर्म अहले महशर देख रहे हैं। अब देखिए दुनिया में क्या होता है, इंसान रिसोर्सेबल है, जुर्म किया, जुर्म थोड़ा छोटा है, भारी मुख मुका करके बात खत्म हो गई। नहीं, जुर्म संगीन है, FIR तो कटेगी, ठीक, FIR कट गई, लेकिन फिर सोर्स लगाई, FIR के बाद भी बरी हो गया, ठीक। हम कहते हैं बड़ी सोर्स है इसकी, लेकिन जो मुझसे भी बड़ा है, मुकदमा भी चला, मुकदमे के बाद सजा भी हो गई, ठीक। सजा के बाद कोई सोर्स करके ले गया, हम कहते हैं बड़ी सिफारिश है इसकी, ठीक है। नहीं, उससे बड़ा मुजरिम है जो तख्तेदार पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। अब मुझे बताइए, ये मरहला है ना जहां पर मास्टर हमेशा एक जुमला कहता है, क्या जुमला कहता है? अब तो इसे कोई मौजज़ा ही बचा सकता है या नहीं? हमारा आखिरी जुमला यही होता है कि अब तो इसको कोई मौजज़ा ही, खुदा अहले महशर को वो मौजज़ा दिखा रहा है कि जो जहन्नुम के दरवाजे पर आकर सैयदा हुक्म के बाद जन्नत ले जाए, उस मौजज़े का नाम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। सलावत पढ़ते हैं। देखिए मामला दो तरफा है, इमाम ज़माना शदीद मोहब्बत करते हैं, बीबी फातिमा भी शदीद मोहब्बत। जब दरवाजा गिरा ना, हम और आप हर मुश्किल में कहते हैं या अली मदद, मौला मौजूद है, हसैन मौजूद है। बीबी फातिमा ने क्या पुकारा? या मेहदी अदरिकी। कहते हैं इंसान जिससे शदीद मोहब्बत करता है ना, शदीद तकलीफ में उसकी याद आती है। बीबी इतनी शदीद मोहब्बत करती है, जब पहली पर दरवाजा गिरा ना, तो बीबी इमाम मेहदी को आवाज देती है, सलाम है उस बीबी पर जो बाबा के बाद कहती नजर आए, सुब्बत अलैहि मसाइबुन नौबंदा है, सुब्बत अलैहि अय्याम सिर मरे। बाबा आपके बाद जानते हैं, दिल चाहता है, जुमला तो हम 100 दफा सुनते हैं, कई दफा सुना, जानते हैं ये जुमला नबी ने कहा कब था? कब कहा था ये जुमला? सुब्बत अलैहि मसाइबुन, कहा जब पसलियां टूट गई ना, जब मौला अली के गले में रस्सी थी ना, बीवी के बाल बिखरे हुए थे और बिखरे बालों पर चादर डली हुई थी। रानी कहते हैं दुफ्तर रसूल, कब्र रसूल पर आई, हाथों को रखा,
اور ایک دفعہ ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا السلام علیکہ یا ابتا یا رسول اللہ صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصائب پڑے جو روشن دنوں پر پڑتے تو اندھیری راتوں میں بدل گئے۔ اے بابا آپ نے میری حرمت کا، میری دروازے کی حرمت کا، میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے یا رسول اللہ۔ آج آ کے دیکھیے لوگ اس دروازے پر لکڑیاں لے کے موجود ہیں۔ عزیزانو اسی مجمع سے آواز آئی اس گھر میں سیدہ موجود ہے، آواز آئی سیدہ کو، علی کو باہر نکالو ورنہ سیدہ سمیت گھر کو آگ لگا دی جائے گی۔ صرف سنا نہیں، بیوی نے دیکھا شعلے بلند ہونا شروع ہو گئے۔ وہ دروازہ جس پر رسول تلاوت کرتے تھے نا، بیوی نے دیکھا دشمن خدا لاتے مار رہا ہے، لاتے مار مار کے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سیدہ نے دروازے کو گرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ رکھ دیے۔ عزادارو جلتے ہوئے دروازے پر سیدہ نے ہاتھ رکھ دیے۔ میں اور آپ سنتے ہیں نا، جیسے ہی شہادت امام حسین ہوئی کربلا کا پرسہ لوگوں نے خیموں میں آگ گرا گرا کے دیا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ عجیب پرسہ تھا جو گھروں میں خیموں میں آگ ڈال کے دیا گیا۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گی یا رسول اللہ یہ پرسہ پہلے کربلا میں نہیں دیا، اس سے پہلے فاطمہ الزہرا کو یہ پرسہ دیا گیا ہے، جلتا ہوا دروازہ ہے اور سیدہ کے ہاتھ۔ کہا سیدہ نے دیکھا دروازے کا تھوڑا سا کیوڑ کھولا گیا، دشمن خدا نے ہاتھ اندر کیے اور تازیانہ چلانا شروع کیا۔ کہا ایک نسوانی چیخ بلند ہوئی، اس میں سیدہ نے دیکھا جلتا ہوا دروازہ آپ کے وجود پر گرا دیا گیا۔ دشمن خدا کہتا ہے میں نے دیکھا دروازہ جلنے کی وجہ سے دروازے میں جو کیلیں تھی نا وہ سرخ ہو چکی تھی، اور کہا جب دروازہ گرا ہے دروازے کی کیلیں سیدہ کے سینے میں پیوستہ ہو گئے۔ عزادارو سیدہ کے سینے میں جلتی ہوئی سیخوں کو، جلتی ہوئی کیلوں کو ٹھنڈا کیا گیا۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم سنتے ہیں کربلا میں بچے جب خراب حسینی میں آگ لگائی گئی نا جل گئے بہت سارے بچے۔ آ کے دیکھیے آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا جلتے ہوئے دروازے کے نیچے، دشمن خدا نے پاؤں رکھ کے ایک جملہ کہا آثارها، یعنی یہ جملہ اس وقت کہا جاتا ہے جب دو چیزوں کے درمیان کسی چیز کو نچوڑ دیا جائے، یعنی فاطمہ الزہرا کو زمین اور جلتے ہوئے دروازے کے درمیان پیس دیا گیا۔ آواز گونجی خزیر یا فضا، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا، فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا۔ آج پرسہ دیجیے یا رسول خدا جناب محسن کا پرسہ دینے کے لیے آئے۔ میں اور آپ روتے ہیں نا کربلا کے سب سے ننھے شہید کے لیے، یا خدا یہ تو وہ شہید ہے کہ جس کی پوری شہادت دستے امام حسین پر ہو گئی، اگر اس سے چھوٹا شہید دیکھنا ہے نا سیدہ کے پہلو میں دیکھ لیجیے، کہاں روزے محشر ہوگا اور جناب خدیجہ خدا عدل میزان پر ہوگا، کہاں رسول خدا منبر پہ ہوگا، کہاں سب سے پہلا مقدمہ کس کا پیش کیا جائے گا۔ دیکھیں گے جناب خدیجہ تشریف لائی ہے، جناب خدیجہ کے پیچھے پیچھے جناب فاطمہ بنت اسد ہے، جناب خدیجہ کے ہاتھ میں کچھ ہے، جب آئیں گی ہاتھ کھول کے دکھائیں گی ننھا سا محسن جناب خدیجہ کے ہاتھ میں رو کے کہیں گی یا رسول اللہ میرے احسانوں کا بدلہ یہ تھا کہ میری سیدہ بھی گود میں میرے بچے کو شہید کر دیا گیا۔ جناب فاطمہ بنت اسد آگے بڑھیں گی یا رسول اللہ آپ مجھے مادر ثانی کہا کرتے تھے، کیا میری محبت کا صلہ یہ تھا، کیا آپ کی امت نے محبت کا صلہ یہ دیا کہ میرے پوتے کی شہادت دنیا میں آنے سے پہلے نہیں دی؟ امت سوال کرتے ہیں محسن کا لاشا جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی لائی، معلوم سبتین کی روایت ہے، کہا پیچھے پیچھے سیدہ ہے، سیدہ کے ہاتھ سب خالی ہوئے، سیدہ کے ایک ہاتھ میں جناب عباس کے بازو ہے، سیدہ کے دوسرے ہاتھ میں جناب اکبر کا لاشا ہے، سلام ہے سیدہ۔ راوی کہتے ہیں ایک دفعہ آواز بلند ہوئی خذینی یا فضہ، فضہ مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو۔
کہا فضا نے جب بیوی کو نکالا ہے، راوی کہتا ہے فضا بیوی کو نکالا ہے، ادھر نکلنا تھا، ادھر یتیمی کا پرسہ شروع ہو گیا۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں جناب سکینہ کو یتیمی کا پرسہ تماچوں کی صورت میں ملا، دیکھتے ہیں نا وہ جو کربلا کے مسائل ہیں نا، ابتدا در فاطمہ سے ہو رہی ہے، سکینہ کو یتیمی کا پرسہ تماچوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ آیت اللہ کاظم کزوینی فرماتے ہیں سیدہ کو ایسے پرسہ ملا ہے کہ سیدہ کے گوہر ٹوٹ کے دور جائے۔ یا رسول اللہ تماچوں کا پرسہ کربلا کے باہر میں ملا ہے، اس سے پہلے آپ کی بیٹی کو پرسہ تماچوں کی صورت میں دیا۔ کسی اسما میں بھی دیکھتی ہے مرتضیٰ کو کھینچا جا رہا ہے، یہ مرتضیٰ کے گلے میں رسی ہے۔ آیت اللہ کاظم کزوینی کہتے ہیں رسول کی بیٹی اٹھنا چاہتی ہے گر جاتی ہے، پھر اٹھتی ہے پھر گر جاتی ہے۔ کئی دفعہ 18 جوان سیدہ نے کھڑی ہونے کی کوشش کی اور گر گئی ہے، جس کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہوں، جو درے کھا چکی ہوں، جس کا وجود چلانے کی کوشش کی جا چکی ہو، جس کا بچہ شہید ہو گیا ہو، وہ کیسے کھڑی ہوگی؟ کہا ان زخموں کے باوجود سیدہ نے ہمت کو جمع کیا، علی کے دامن کو پکڑ لیا، اے دشمن خدا میں علی کو جانے نہ دوں گی۔ کہا ظالم نے قنفذ کو اشارہ کیا، قنفذ نے ایسے دستے مبارک پر درے مارے کہ اس واقعے کے بعد سیدہ کا ہاتھ جو ہے وہ تصدیق کرنا اس حاصل۔ جانتے جب مولا علی نے غسل لینے کے لیے مولا لے کر گئے نا، جناب زینب باہر کھڑی ہے، 4 سال جناب زینب باہر کھڑی ہے اور راوی ہے، کہا میرے بابا کی چیخ مارنے کی آواز آئی، جیسے میرے بابا نے چیخ ماری نا فضا دوڑتی ہوئی گئی، کہا مولا آپ کو اس طرح روتے کوئی زندگی نہیں دیکھا، مولا کیا شیر بھی کبھی روتے ہیں؟ کہا فضا جیسی ہی بیوی کے زخموں سے ہاتھ ہٹایا ہے نا، تازہ خون سیدہ کے زخموں سے بہنا شروع ہو گیا، بیوی کے ہاتھ پر ہتھکڑیوں کی ماں نے نشان دیکھ رہا ہوں، بیوی کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، سیدہ کے علی محرم نہ تھا جو علی سے اپنے زخموں کو چھپایا۔ کہا جنازہ تیار ہو بچوں آ کے ماں کا آخری دیدار کرو، سب بچے آگے بڑھے، امام حسین قدموں میں سر رکھ کے کہتے ہیں ماں جب تک آپ بلائیں گی نہیں حسین نہیں آئے گا، ماں حسین غریب ہو گیا، کہا یہ جملہ سننا تھا کفن کے بند ہوئے گئے، کہا حسین ابھی ماں موجود ہے، غربت کا نام نہ لینا، حسین یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ ایک دفعہ گلے لگا کے دونوں رو رہے ہیں، آواز سے جبرائیل آ گئے، یہ علی حسین کو جدا کر دیجئے، ملائکہ نے تسبیح کر کے رونا شروع کر دیا، چھوڑ کے رونا شروع کر دیا۔ کہا مولا نے بڑے پیار سے جدا کیا، جنازہ چلنے لگا، دونوں بچے منہ کرتے میں دیکھ کے گھٹ گھٹ کے رو رہے ہیں، مولا نے درمیان میں جنازہ نکالا، حسن بیٹا دیکھو مجھے پیچھے سے آہٹ کی آواز آ رہی ہے، امام حسن جا کے دیکھتے ہیں، کہا بابا زینب جنازے کے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی، مولا نے جنازہ روکا، بڑے پیار سے جناب زینب کو گھر لے کر گئے ہیں، کہا جنازہ گھر گیا، ایک دفعہ جناب زینب گھر گئی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گی مولا یہ آپ کے بچوں کا نصیب ہے، آپ بڑی محبت سے جناب زینب کو چھوڑ کے آئے، آپ نے بڑی محبت سے امام حسین کو جدا کیا، وہ حسین کی سکینہ تھی جب بابا کے لاشے پر آئی، تماچے مار مار کے جدا،